ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ کس کو مبارکباد کس موقع پہ دینی ہے. ہم بچوں کو یہ بھی نہ سکھا سکے کہ اللہ کون ہے. ہم اپنے بچے کو یہ بھی نہ سکھا سکے کہ جہاں شرک کیا جا رہا ہو، جہاں اہل شرک بیٹھے ہوں، اس مجلس میں کس طرح کا طریقہ اختیار کرنا ہے. ہم اپنے بچے کو یہ بھی نہیں سکھا سکے کہ ادب و آداب کیا ہوتے ہیں. ہم نے بہت کچھ ضائع کر دیا. ہم اس نہج پہ کھڑے ہیں کہ جہاں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں، نہ آگے بڑھنے کی سکت رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں پروفیسر عبدالقدوس اپنے ڈیجیٹل یوٹیوب چینل AQ میڈیا کے ساتھ. آج ہم گفتگو کریں گے موبائل کا بڑھتا ہوا استعمال اور ہمارے بچوں کی ٹریننگ. ہم اپنے بچوں کو بالکل بھی موبائل کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ فون پکڑا دیں یا فون لے دیں اور اس کے اوپر اس کو وہ دیکھتے رہیں اور ہم وقت اس میں بزی رہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری ریفلیکشن ہوتی ہے، وہ ہماری ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جہاں بھی جائے. کوئی بیٹا ہے تو وہ اپنے باپ سے پہچانا جاتا ہے، بیٹی ہے تو اپنی ماں سے پہچانی جاتی ہے کہ اس کی ماں کی تربیت کیا ہے. بیٹا باپ سے پہچانا جائے گا کہ باپ نے کیسی ٹریننگ کی اپنے بچے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکما کال، ایک وقت آئے گا کہ فتنے اس طرح سے اتریں گے جس طرح بارش کے قطرے اترتے ہیں آسمان سے. آج 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور چیلنجز بہت ہیں. ہماری ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہمارے بچے، ہمارے بڑے، وہ گاہے بگاہے کرسمس کے کیک کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں. کچھ بچوں نے کچھ کرسچنز کے ساتھ دوستیاں لگائی ہوتی ہیں اور پھر ان کو کرسمس کے موقع پہ وہ میری کرسمس، ہیپی کرسمس کے پیغامات بھیجتے ہیں. ہمارا دین کیا کہتا ہے اس حوالے سے اپنے بچے کی یہ تربیت کریں. ہمارا دین بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کو کرسمس کے موقع کے اوپر مبارکباد دیں، ان کے ساتھ کیک کاٹیں، انہیں میری کرسمس کہیں. اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. مگر یہ ذمہ داری والدین کی ہے، وہ دین کو پڑھیں گے اور دین میں جو جو ممنوعات بتائی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور کیسے بچنا ہے، جب تک والدین اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے وہ اپنی اولاد کو کیسے ٹرین کریں گے. آج سے کچھ سال پہلے مجھ سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ سر میرا ایک کرسچن دوست ہے تو میں کیا کروں، اب کرسمس کا موقع بھی آ رہا ہے تو میں اس کو کیا تحفہ دوں، کچھ بتائیں اس حوالے سے. میں نے کہا تحفہ کیوں دینا ہے آپ نے؟ کہنے لگا ان کا ایک فیسٹیول ہے، یہ تہوار ہے اور وہ مناتے ہیں تو میرا وہ دوست بھی ہے تو میں کہتا ہوں اس کو اچھے طریقے سے وہ سیلیبریٹ کر سکے، اس کو اچھے تحفے جو میں دوں. میں نے کہا کہ اس تہوار کو اسلام نہیں مانتا. اس تہوار پہ جب آپ مبارکباد دیتے ہیں ان کو تو اس کا مطلب ہے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ تم اس کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہو، نرم رویہ رکھتے ہو، یہ اچھی بات ہے، مگر پیچھے ایک کوشش ہونی چاہیے تمہاری کہ تم نے ایک تو خود کو اچھا مسلمان بنانا ہے اور دوسرا اس کو بھی اسلام کی طرف لے کے آنا ہے. میں نے کہا یہ ذہن رکھو اور اس موقع پہ اس کو بالکل بھی ہیلپ آؤٹ نہ کرو یا اس کو کوئی تحفہ طائف نہ دو. اس کی وجہ کہ ہمارا دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ انہیں مبارکبادیں دینا، ان کے ساتھ کیک کاٹنا، کیک کا ایکسچینج کرنا، تحفے طائف لینا دینا. دین اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا اس چیز کی اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اس حوالے سے. پھر ہمارے بچے کسی مجلس میں بیٹھے ہو نا تو توحید میں وہ اتنے کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھے جو بچے شرکیہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے بچے بالکل گونگے بن کے بیٹھے ہوں.
اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا، اور ہمارے بچے بالکل وہاں بولے ہی نا کہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں اگر بولوں گا ناراض ہو جائے گا، میری دوستی ختم ہو جائے گی، میرا کلاس فیلو ہے، میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، میں اس کے ساتھ مل کے کرکٹ کھیلتا ہوں، میں اس کے ساتھ مل کے فٹ بال کھیلتا ہوں، کوئی گیم کرتا ہوں، پھر تو یہ بات نہیں رہے گی، میرا یہ جو ہے وہ اسٹڈی فیلو ہے، میرا یہ جم فیلو ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنے بچے کی خدا را ایسی تربیت کریں کہ وہ جس مجلس میں بھی بیٹھا ہو وہاں پہ وہ اگر اللہ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہو رہی ہو، تو وہ کھل کے کہے، بڑے اچھے انداز میں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، دلائل کے ساتھ سمجھائے کہ یہ بات اس طرح سے۔ اور یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ جب ہم اسے دین کی تعلیم دیں گے، سمجھائیں گے۔ اور دین کی تعلیم کے لیے وقت نکالیے، خود یہ بتائیے، پڑھائیے اپنے بچے کو، خود اسے اللہ کی پہچان کروائیے کہ اللہ کون ہے، خود اسے پہچان کروائیے کہ اللہ کے دشمن کون ہے، خود اسے پہچان کروائیے کہ اسلام کیا ہے، خود اسے پہچان کروائیے کہ اسلام کو ختم کر دینے والے امور کون سے ہیں، اسے بتائیے کہ ہمارا دین سپریم ہے، اسے سمجھائیے۔ اور وہ کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کو پہلے خود سمجھیں، پھر بچے کو سمجھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی احادیث کا خود مطالعہ کریں، پھر بچے کو سمجھائیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، خلفائے راشدین کی زندگیوں کو پڑھیں، پھر آپ سمجھا پائیں گے۔ ایسے سمجھایا نہیں جا سکے گا، وقت نکالنا ہوگا۔ بچوں کو ایک ایک لمحہ ان کے اوپر نظر، آپ کا بچہ پھر اس لیول تک اس کی ٹریننگ کر دیں کہ وہ کسی بھی مجلس میں جائے تو وہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہو، وہاں سے اگر وہ دلائل نہیں رکھتا، ان سے بات نہیں کر سکتا، کم از کم وہ اٹھ کر تو وہاں سے چلا جائے، وہاں بیٹھا نہ رہے جہاں اللہ اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ ٹریننگ کریں، گونگے نہ بنیں۔ میں نے کئی والدین دیکھے ہیں کہ بچوں کو نماز کے اوپر ہی نہیں اکساتے، خود نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں، ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچوں کی پرواہ کوئی نہیں۔ پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ چلے گا؟ بچے کی ٹریننگ 6-7 سال سے شروع کر دیں نماز کے حوالے سے۔ ایسے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کما قال کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے ترغیب دیں نماز کی، 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو اسے سزا دیں، صرف اسی وجہ سے کہ وہ آگے بڑھ کے جب آگے جو اس کی عمر بڑھتی جائے گی وہ بہتر ہوتا جائے گا۔ دین سکھائیں، اسے کانفیڈنس دیں، اسے بتائیں کہ وہ اپنے دین پر فخر کرے، وہ اپنے دین کو حقیر نہ سمجھے۔ اس نے اگر باریش ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کی شلوار ٹکنوں کے اوپر ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کی مونچھیں چھوٹی ہیں تو اس کو حقیر نہ سمجھے۔ ہمیں تو یہ سکھایا گیا بس وہی کہ پینٹ شرٹ نہیں پہننی، ٹائی نہیں لگانی۔ بھائی اسلام تو یہ منع نہیں کرتا، اسلام تو منع کرتا ہے تنگ لباس جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں، اس سے بچیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا پیپسی کوک نہیں پینی، ٹھیک ہے نہ پئیں، وہ صحت کے لیے ویسے بھی اچھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ انگلش نہیں پڑھنی، نہ سیکھنی، نہ بولنی۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو وہی جو تھنکنگ لیول ہے، جو سوچ کا لیول ہے، وہی پرانا ہے، اور بالکل بھی ہم سیکھنے سکھانے کو تیار نہیں ہیں۔ بھئی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ اسلام کا منہج، اسلام کا طور طریقہ، اصول کچھ اور ہیں۔ اسلام کہتا ہے حلال کماؤ، حلال کے لیے تگ و کرو۔ اسلام کہتا ہے آگے بڑھو، علوم سیکھو، فنون سیکھو۔ یہاں ہمیں محدود کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ چونکہ ہم نے اپنی زندگی میں کوشش ہی نہیں کی کہ دین کو ہم سیکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنی اولاد کی ٹریننگ کریں۔ آج ہمارے معاشرے کو اپنے بچے کی 18-20 سال کا ہو جائے، اس کی شادی کرنے بڑا عجیب سمجھتے ہیں، اتنی جلدی شادی کر دی، یہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی ہمارا دین کہتا ہے بالغ ہو جائے بچہ تو فوراً اس کے بعد اس کی شادی کرو، بجائے اس کے کہ بچہ بے راہ روی کا، خباثتوں کا شکار ہو۔ ہمیں وقت پر اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور یہ ساری ذمہ داریاں والدین کے اوپر ہیں۔ والدین کے لیے چیلنجز بڑھ چکے ہیں، انہیں سوچنا ہوگا، انہیں غور کرنا ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر اب انہوں نے کچھ نہ کیا تو پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ 2024 کا انگریزی سال شروع ہو چکا۔ پلان کیجیے کہ اپنے بچے کی ٹریننگ کرنی ہے، اس کو ایک ایک لمحے پہ اس کو بہترین مسلمان بنانا ہے،
تاکہ وہ پورے معاشرے کے لیے مشعل راہ بن سکے۔ میرے چینل اے کیو میڈیا کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اے کیو میڈیا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اٹس اللہ حافظ۔